خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ ناظرین، بائبل مقدس میں لفظ ایمان سے مراد ہے توکل، بھروسہ، یقین، اعتقاد، اعتماد۔ اور آپ سب جانتے ہیں ہوشانہ ٹیلی ویژن کی اور ساری ٹیم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو، ایسے خدا کے لوگوں کو، ایسی پرسنالٹیز کو مدعو کریں اس پروگرام کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی کے ایام کے اندر خداوند الہیم خدا پر، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، بھروسہ رکھا، توکل رکھا، یقین رکھا، اعتقاد رکھا، اعتماد رکھا، اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، اپنے جلال کو ظاہر کیا، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور نہ صرف یہ سارے تجربات بخش دیے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ تو آج ایک پاکستان کی بڑی خوبصورت شخصیت، نامور شخصیت، جن کو خدا نے نسلوں سے، پشتوں سے بہت برکات سے مالا مال کیا ہے، میری مراد علی جناب پاسٹر ولسن فضل صاحب سے ہے، جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ خدا نے اس گھرانے کو پشتوں سے، نسلوں سے بڑی برکات دی ہے، اس لیے کیونکہ یہ خدا میں وفادار ہیں، یہ خدا میں کمیٹڈ ہیں، اور جو پیشن خدا نے نسلوں سے ان کو دیا ہے اس پیشن کو وفاداری کے ساتھ خدا کے کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ جی پاسٹر جی ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر جی، اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ہوشانہ ٹیلی ویژن کے لیے، ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ساری میڈیا ٹیم کے لیے، اور جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً میری آپ سے گزارش ہے ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے حالات کے لیے خداوند کے حضور دعا کریں۔ کتنا عظیم ہے تو، وعدوں کا سچا ہے، کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے معجزات خداوند تو نے کیے ہیں، ہمارے دل تیری پاک شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ تیرے خادم کے لیے، ڈائریکٹر کے لیے، وکٹر ڈین کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی فیملی کے لیے، والدین کے لیے، خاص طور پر ان کے دادا کی ساری خدمات کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اور خداوند آج کی ساری رفاقت کو باعث برکت بنا، سارا جلال، ساری بزرگی اور ساری عزت تیرے نام کو ملے۔ وطن عزیز کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں، اور اس اے خداوند ہوشانہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے خداوند میں ان کو برکت دیتا ہوں جو لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ خداوند آئندہ آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں تجھے بہت سی عزت، بہت سا جلال اور بہت سا پھل ملے۔ چھو ایک ایک کو، ہم سب کو برکت دے، اور اس پروگرام کو باعث برکت بنا۔ سارے گروپ اور ساری ٹیم پر تیری برکت آئے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں کہ خداوند آج کل آپ کو کیسے اور کہاں پہ استعمال کر رہا ہے؟ میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں، کام اس کا ہے، جنگ اس کی ہے۔ گھوڑا تو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، پر فتح یابی اس کی طرف سے ملتی ہے۔ اور میں خدا کی تعریف کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جب ہم مل جل کر کام کرتے ہیں نا تو پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک گھوڑا جو ہے وہ پاسٹر صاحب 7,000 پاؤنڈ وزن کھینچتا ہے، ایک گھوڑا۔ تو 2 گھوڑے کتنا وزن کھینچیں گے؟ 14,000۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایک گھوڑا 7,000 پاؤنڈ وزن کھینچتا ہے، اور 2 گھوڑے مل کر 27,000 پاؤنڈ وزن کھینچ سکتے ہیں۔ اتنی قوت بڑھ جاتی ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، اگر 2 جانوروں کے مل جانے سے اتنی قوت بڑھ جاتی ہے کئی گنا، تو پھر انسان، آؤ ہم ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو جانیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جانور مل کر اتنا وزن کھینچ سکتے ہیں تو پھر ہم مل کر بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ جہاں پر ہم ناکام ہیں، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ون مین شو گرانے، ہمارے افسوس کی بات ہے کہ بھانمتی کا کنبہ بنے ہوئے ہیں، کلیسیائیں ہماری بھانمتی کا کنبہ، کوئی میاں کچھ، کوئی میاں، ہر پاسٹر صاحب ہر شخص اپنا راگ لاپ رہا ہے، اپنا خواب، اپنی رویا، اپنا ہی کوئی لئی پھر رہا ہے۔ جی میں اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم سبمیشن کے اندر آئیں، پیچ اپ کریں اپنے آپ کو، تابع داری کے اندر آئیں، مل جل کر کام کرنے کی بلیسنگ ہی کچھ اور ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اس ملک کے اندر ہم ون کر لیں گے سب کچھ کو، اپنے مقاصد کے اندر ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم مل جل کر کام کرنے کی بلیسنگ کو جان جائیں گے۔ پاسٹر جی، میں چاہتا ہوں بتائیں، آپ
نسلوں سے کمیٹڈ ہیں خدا کے ساتھ. جی جی. اور آپ کی جب شادی ہوئی ہے, آپ ازدواجی زندگی کا آپ نے سفر شروع کیا ہے, اور ایز اے باپ, ایز اے ماں, آپ کا جو کردار ہے اور خداوند کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں, اس کی برکت آپ کی اولاد میں کیسی ہے؟ ہاں یہ ضروری ہے. ایک بڑی خوبصورت بات ارنسٹ مل نے کہی, مجھے یاد آ رہی ہے. اس نے کہا جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں پر جوڑے آسمانوں پر جاتے نہیں ہیں. کئی بیچارے راہ چی تھک جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, رہ جاتے ہیں. آج پرابلم کیا ہے کہ کئی دفعہ خداوند تو چاہتا ہے, اور جب ہم خداوند کی مرضی. ایک اور چیز میں یہاں پر ایڈ کروں گا, وہ یہ ہے کہ معاشرہ ہمارے ازدواج کو تشکیل نہیں دیتا, نہ دے سکتا ہے. یہ اصل میں خدا کی مرضی کو بعض اوقات ناہموار جوا ہوتا ہے. آج بڑا ضروری ہے کہ رشتوں کے معاملے میں بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں. ابراہیم کا, اس کی فیملی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ غیر قوموں سے نہیں لانا چاہتا اپنے لیے بیٹی, اور پھر خدا کی حضوری میں وہ ٹھہرا ہے, دعا میں ٹھہرا ہے, رہنمائی لی ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں پر رشتوں کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں, والدین خاص طور پر بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے, ہم کچھ وقت انتظار کریں, دعا کریں, تاکہ خداوند کی عین مرضی کے مطابق, یہ خدا کے دل کی آواز ہے. عدن کے کیتھیڈرل کے اندر خدا نے پہلے جوڑے کو ہی اپنے ماہر اور کاریگر اور کریٹیو ہاتھوں سے وجود بخشا. بڑا ضروری ہے کہ آج ہمارے ارد گرد کے ماحول کے اندر کئی دفعہ من مانیاں ہیں, خود ساختہ ہیں, گانڈا تروپا کڑیاں منڈے کر لیندے نے, وہ پھر بعد میں بھگتتے رہتے ہیں. کئی دفعہ وہ صحیح فٹ نہیں ہوتے ہیں. بڑا ضروری ہے, جب ہم بات فیملی کی کر رہے ہیں تو بڑا ضروری ہے. اور پھر شادیاں کئی دفعہ ہو جاتی خدا کی مرضی سے ہوتی ہیں, لیکن کئی دفعہ ہماری کچھ اور مرضیاں بیچ میں شامل ہوتی ہیں. شوہر کچھ ہے, بیوی کچھ ہے, کئی دفعہ تو بچے بھی پھر کئی دفعہ جو ہے نا وہ اور سائڈوں پر نکل جاتے ہیں. یہ ٹیم ورک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شوہر اور بیوی دونوں مل کر جو ہے نا, ٹوٹ تو کسی ایک سے جاتا ہے گھر, پر بنانے کے اندر دونوں کا کردار ہے. جب شوہر اور بیوی دونوں مل کر دعا کے ساتھ کلام کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, اور خدا کی مرضی کو جان کر وہ دعا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں خدا کی رہنمائی کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں ایسے گھرانے مثالی گھرانے بن سکتے ہیں. تو بچوں کے اندر بھی پھر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ہم مل کر دعا کرنے والے ہیں. بچے جب خدا نے ہمیں دیے, تو میں ایک دفعہ میرا بیٹا جیری ولسن, میں نے اس کے تعلق سے پہلے بھی بات کی ہے, سارے بچے بہت گفٹڈ ہیں. شالو میرا سیکنڈ سن ہے, پھر ایڈریل ہے, اور پھر سوبل ہے, اور پھر فینیل ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا لاسٹ میرا بیٹا جو ہے رفایا ہے, اور بیٹی خدا نے شمرایا دی ہے. تو میں ایک دفعہ رات کے وقت جو ہے نا وہ دعا کر رہا تھا, تو میرا بیٹا جو ہے وہ ایسے ایک دم اٹھ گیا گھبرا کر. تو کہتا ہے بارش ہو رہی پاپا. میں نے کہا ستا رہ پیو, جو ہے نا دعا کر رہے ہیں. تو میرے آنسو اس کے اوپر ٹپک رہے تھے. تو میں محسوس کرتا ہوں جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. بڑا ضروری ہے, بجائے ہاتھ مارن دی, بجائے ہم رنگ رلیوں میں گہما گہمی میں مصروفیات میں پڑے رہیں, ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم سنجیدہ ہوں فیملی لائف کے اوپر, فیملی لائف میں. جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہے, اور یہ ٹیم ورک ہے, شوہر اور بیوی, پھر بچے بھی ساتھ مل کر, تو میں سمجھتا ہوں کہ گھرانے پورے مکمل خدا کے جلال کا سبب بنتے ہیں. آمین. اب پاسٹر جی, میں نے بھی اپنی پاسبانی خدمت میں دیکھا ہے اور تجربہ ہے کہ جب ہم بیٹی کی اسپیشلی شادی کرتے ہیں, اور اگر اس کے لیے رشتہ تلاش کر لیتے ہیں, اگر بیٹی نے ایم اے کیا ہے, بی اے کیا ہے, اور اس کے لیے خاوند کا چناؤ ہم دیکھ لیتے ہیں دولت مند ہے, اور ہو سکتا ہے وہ میٹرک بھی نہ ہو, میٹرک ہو, بیٹی سے کم ایجوکیٹڈ ہو, تو ایسی حالت میں بھی جو رشتے ہیں یہ پھر اپنی منزل تک نہیں پہنچتے, راستے میں یہ پھر ان کا فدگان ہو جاتا ہے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, میں نے بھی دیکھا ہے, مجھے بھی کوئی 48 ایئرز ہو گئے ہیں خدمت کے اندر. تو یہ بگاڑ ہے, یہ پرابلم ہے رشتوں کے معاملے میں. خاص طور پر میں یہ محسوس کرتا ہوں, بات تو بڑی لمبی اس کے اوپر ہو سکتی ہے, بڑے ریفرنس ہیں بائبل کے اندر, بڑی مثالیں ہمیں ملتی ہیں رشتوں کے تعلق سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو اس معاملے میں سنجیدہ ہونا ہے, اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کیا ہے, ہاں جی لیول کیا ہے فیملی کا, یہ فیملی امیر ہے, یہ غریب ہے, ہمارا جو ہے نا وہ جوڑنے میں بنتا ملتا نہیں. اکثر رشتوں میں لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, یہ سیکنڈری باتیں ہیں. فرسٹ آف آل ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ایمان کا معیار کیا ہے. دیکھو نا, ہم ایمان کی گفتگو کر رہے ہیں نا, تو کاش رشتوں کے معاملے میں بھی کوئی ہے ایمان کی گفتگو کرے,
ہیں ایمان کے زاویے دیکھیں کہ کیا لیول ہے، لڑکی کا کیا لیول ہے، لڑکے کا کیا لیول ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، غریب بچوں کے اندر انہوں نے شادیاں کی ہیں، یا بڑے کو معمولی پڑھے لکھے ایسے لوگ تھے، میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کی تاریخ لکھ دی ہے، پھر ایسے بڑے بڑے سورما جو ہیں ان میں سے، ان گھرانوں میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ خدا کی مرضی ہے۔ اچھی بات ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بیٹیاں محنتی ہیں، بیٹیاں پڑھائی میں لکھائی میں آگے ہیں اور وہ ترقی کر جاتی ہیں، تو یہاں پر میں زور دوں گا بیٹوں کو بھی۔ بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے کوئی اچھا گھر ہو، کوئی لمبی کار ہو، کوئی یہ ہو وہ ہو، مطلب ظاہر ہے مطلب فطرتی کچھ نیچر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہاں پر والدین کو انکرج کروں گا، بیٹے ہمارے نکھٹو ہوتے ہیں، وہ میٹرک سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، پڑھتے ہے نہیں ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ انہوں ڈاکٹر ملے، ہاں جی مجھے کوئی انجینئر ملے۔ تو بڑا ضروری ہے بیٹوں کو میں یہاں پر انکرج کروں گا، بیٹو آؤ مل جل کر آگے بڑھو، ماں باپ کی لاج رکھو، اپنے خاندان کا سینگ بلند کرو، ایجوکیشن کے اندر کامیابی و کامرانی حاصل کرو۔ جو چیزیں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں، کئی دفعہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو، آپ مطلب جو ہے نا وہ سیٹلڈ ہو، تو ایک شخص پڑھ جاتا ہے پورا خاندان سنور جاتا ہے۔ سو اس میں یہ تو نہیں اس چیز کو پروموٹ کروں گا کہ بیٹیاں کو بڑے ایجوکیٹڈ ہوں، بڑی پڑھی لکھی ہوں، تو ان پڑھ جاہل قسم کے لڑکوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوں، یہ جوا کئی دفعہ ناموار نظر آتا ہے۔ سو یہاں پر میں زور دوں گا اپنے بیٹوں کے اوپر، بے شک ہمارے بیٹے بھی ترقی کر رہے ہیں، سارے تو اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پیچھے ہیں، اس میں ہماری بیٹیاں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سو میں بیٹوں کو انکرج کروں گا، آؤ تعلیم کو حاصل کرو، خداوند کی رہنمائی کے ساتھ آگے بڑھو اور خاندانوں کی تاریخ لکھ دو۔ میں یہ سمجھتا ہوں بیٹا بھی پڑھا لکھا ہو، بیٹی بھی پڑھے، سونے پہ سہاگا، پھر آپ دیکھیں کہ خاندان جو ہے نا وہ کیسے پروان چڑھتے ہیں، کیسے ترقی کرتے ہیں۔ سو بڑا ضروری ہے، اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، چرچز کے اندر پروموٹ بھی کرتے ہیں، کئی ایسے لوگوں کو طریقے بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا آپ اس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آمین۔ ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو خدا کے عظیم خادم پاسٹر ولسن فضل کے ساتھ جاری ہے۔ یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشیانہ ٹیلی ویژن۔